السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے کالی عفریت، قسط نمبر 3۔ آج سلمیٰ کی آنکھ معمول کے مطابق کھل گئی، مگر اس کا جسم شدید درد محسوس کر رہا تھا۔ کوئی اور دن ہوتا تو وہ لازمی آج چھٹی کر لیتی، لیکن ہیڈ سپروائزر کے طور پر آج اس کا پہلا دن تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا، ایک پین کلر ناشتے کے ساتھ لی اور جلد از جلد روانہ ہو گئی۔ اپنے اسٹاپ پر پہنچ کر وہ ایک بار پھر حیران ہوئی۔ آج بھی وہی وین جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی، مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتے فیکٹری پہنچ گئی۔ رات کے سپروائزر سے چارج لیا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی ساتھی سپروائزر تھوڑی دیر بعد آئی، بظاہر اپنا کام کرنے لگی، در حقیقت وہ سلمیٰ کو آج ہی ذلیل کروانے کا پورا بندوبست کر کے آئی تھی۔ انسان بھی عجیب ہے، جو مل رہا ہو شاید ہی اس پر کبھی راضی ہوتا ہو۔ میرے نزدیک حسد کی سب سے سادہ اور آسان تعریف بس اتنی ہے: اللہ کی تقسیم سے ناخوش ہونا۔ یہاں بھی یہی سب کچھ ہونے والا تھا۔ سلمیٰ کی نہ خواہش تھی، نہ اس نے درخواست کی اسے عارضی ہیڈ سپروائزر بنا دیا جائے۔ مینیجر نے اس طویل سروس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے یہ پوسٹ دی تھی، جبکہ دوسری سپروائزر کو یہاں کام کرتے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے۔ سلمیٰ اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی، نہ کبھی کسی گروپنگ کا حصہ بنی اور نہ ہی اس کی ایسی عادت تھی۔ سلمیٰ شروع سے پیکنگ کے شعبے میں رہی تھی۔ وہ کٹنگ وغیرہ کا کام اتنا نہیں جانتی، تاہم ایک لمبا عرصہ کام کرنے کی وجہ سے تمام امور بہت حد تک جان چکی تھی۔ جبکہ دوسری سپروائزر پروڈکشن سپروائزر تھی۔ کام سٹارٹ کرنے کے بعد جب مینیجر آیا تو کام کرنے والی 1 درجن کے قریب لڑکیوں نے یہ کہہ کے کام سے انکار کر دیا کہ وہ ایک پیکنگ سپروائزر کے نیچے کام نہیں کریں گی۔ مینیجر نے سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ سب عارضی ہے، جیسے ہی سابقہ ہیڈ واپس آئے گی اپنی ذمہ داری پھر سے سنبھال لے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب اس اہم موقع پر، جب ہم ایک بہت بڑی ڈیل مکمل کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد ہمارے پاس کام میں اضافہ ہو جائے گا، ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ مگر احتجاجی لڑکیاں ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ جب شور بڑھا تو سلمیٰ کی ساتھی سپروائزر بھی لڑکیوں کے ہم نوا بن گئی۔ بات مالکن تک چلی گئی۔ مالکن بھی آڑے آ گئی اور صاف کہہ دیا کہ جو کام نہیں کرنا چاہتی وہ چلی جائے۔ سلمیٰ بغیر کسی قصور کے خود کو سارے ہنگامے کے ذمہ دار سمجھنے لگی۔ اس نے بھی سب کو منانے کی بہت کوشش کی، یقین دلایا کہ اس کی وجہ سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اپنا عہدہ چھوڑنے کو بھی تیار ہوگی، لیکن مینیجر مالکن کے حکم کے مطابق اس پر تیار نہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 10 12 لڑکیوں کے ہمراہ دوسری سپروائزر بھی کام چھوڑ کے چلی گئی۔ اسے یقین تھا جو آرڈر ملا ہے اسے ٹائم پر مکمل کرنے کے لیے مل انتظامیہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ سلمیٰ بہت پریشان ہوئی، لیکن مینیجر نے سمجھایا آپ باقی ٹیم کے ساتھ کام کروائیں۔ اب سلمیٰ کو اس کی ڈیوٹی بھی کرنا پڑ رہی تھی اور ایکسپورٹ کا جو آرڈر آیا تھا اسے ٹائم پر مکمل کروانا تھا۔ وہ سارا دن گھن چکر بنی رہی۔ آخری زینہ عبور کرتے ہی سلمیٰ نے ارد گرد دیکھا۔ یہ ایک ہال نما کمرہ تھا جس کے عین وسط میں مٹی یا کسی اور مٹیریل سے بنی ایک بڑی سی کھوپڑی تھی، جس کے دونوں جانب 2 انسانی قد سے بھی اونچی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ کھوپڑی کے سامنے کی جانب ایک چبوترا تھا جس پر ایک مکڑی بیٹھی تھی۔ شاہ بابا نے اسے اشارہ کیا۔ اس کا جسم سمٹنا شروع ہوا اور وہ ایک نارمل سائز میں آ کر ایک دیوار پر چڑھ کر غائب ہو گئی۔ سلمیٰ اس دنیا کا حصہ تو بن چکا تھا، مگر یہ جہاں اس کے لیے نیا تھا۔ ہال میں پھیلی عجیب سی بو در و دیوار پر چھائی ویرانی اس جگہ کو پراسرار بنا رہی تھی۔ اسے یہاں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ بابا نے سلمیٰ کو کہا، جب میرا علم مکمل ہوگا یہ ستھان اور یہاں کی ہر چیز تمہاری ہوگی۔ ایک پل کے لیے سلمیٰ کو یہ سب کچھ بہت لگا، مگر اس کے اندر تو کوئی اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ شاہ بابا نے اسے ہدایت کی کہ اب وہ واپس جائے اور روزانہ تازہ پھل لا کر بیڈ کے پاس پڑی ٹیبل پر رکھ کر چلا جایا کر۔ اسی ہدایت کے مطابق رکا بھی اسی ٹیبل پر رکھا ہوا ملا کرے گا۔ یہ سب تمہیں دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سب تمہارا ہوگا، تم اب باہر کے معاملات دیکھتے رہو۔ سلمیٰ سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی باہر آیا، ٹیبل کے نیچے والا راستہ خود بخود بند ہو گیا۔ سلمیٰ سمجھا شاید نیچے بھی کوئی لیور ہے جس سے راستہ بند کر دیا گیا ہے۔
سلمان کی نظر دروازے کے ساتھ موجود لیور کی طرف گئی، مگر اب وہاں لیور کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ابھی وہ اس طلسم کو سمجھنا چاہ رہا تھا، چھت سے ایک مکڑی آہستہ آہستہ زمین پر آئی اور اس کی جسامت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس کی خون رنگ آنکھیں سلمان پر جمی ہوئی تھیں اور جسامت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا اس سلمان کی یہاں موجودگی ناگوار گزر رہی ہے۔ سلمان کو لگا مزید کچھ دیر میں شاید یہ کمرہ اس مکڑی کے لیے چھوٹا پڑ جائے گا۔ وہ جلد ہی سے دروازے سے نکلا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس کے کانوں میں شاہ بابا کی آواز گونجی، مقررہ وقت سے پہلے دروازہ نہ کھولنا، نہ ہی اس کمرے میں ضرورت سے زیادہ دیر رکنا۔ سلمیٰ کو آج چھٹی کے بعد بھی کئی کام نپٹانے پڑے، جس کی وجہ سے واپسی میں بہت دیر ہو گئی۔ وہ شدید پریشان تھی، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج وین نہیں ملنی، مگر جیسے ہی باہر آئی صبح کی طرح وین جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ سلمیٰ کے سوار ہونے کے بعد وین چل پڑی۔ تھوڑا آگے جا کر سڑک کی ڈھلان شروع ہوئی تھی، جس پر ایک نالے کا پل تھا۔ نالے کی دونوں جانب کھیت تھے جو ارد گرد سے بھی کافی نیچے تھے۔ اچانک سلمیٰ کی نظر سڑک کی بائیں جانب نالے سے چند گز پہلے الٹی ہوئی وین پر پڑی۔ ڈرائیور بھی الٹی ہوئی وین دیکھ چکا تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور اتر کر نیچے دیکھنے چلا۔ کچھ اور مسافر بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ جلد ہی وہ لوگ واپس آئے اور بتایا وین کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ کچھ مسافر سڑک پر مدد کے لیے آنے والی گاڑیاں روکنے لگے۔ ایک تو سردی کے دن تھے، پھر دھند پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ ہر کسی کی کوشش تھی جلد از جلد گھر پہنچے، اس لیے اکا دکا جو گاڑیوں والے جا رہے تھے رکنے کو تیار نہیں تھے۔ جو رک چکے تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں سے جلد نکل جائیں۔ سلمیٰ کو خود بھی بہت جلدی تھی۔ جس وین میں سلمیٰ سوار تھی، اس کے چند مسافروں نے کہا کہ وہ آگے جا کر کسی PCO سے ایمرجنسی پر کال کرتے ہیں، لیکن ڈرائیور سمیت کچھ مسافر جانے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا شاید کوئی زندہ ہو، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ سلمیٰ خود پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ پھر یہ وین سے اتری اور سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا اگر کوئی دوسری وین آئے تو اس میں سوار ہو کر اپنے گھر جائے گی۔ جو لوگ مدد کرنے کے خیال سے رکے تھے انہوں نے پتھروں سے شیشے توڑ کر بدقسمت وین کے مسافروں کو باہر نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ غالب گمان یہی تھا کہ وین کا ڈرائیور مر چکا ہے۔ سلمیٰ کو کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک بس آ گئی۔ سلمیٰ عام حالات میں بس میں سفر نہیں کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بس سلو رفتار اور دوسرا راستے میں آنے والے ہر سٹاپ پر رکتی تھی۔ اگر سواریاں کم ہوتی تو بس والا سواریوں کا انتظار کرتا تھا۔ یوں منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو پاتا۔ لیکن اس وقت سلمیٰ نے بس کا آ جانا غنیمت جانا۔ اس بس کے مسافر بھی حالات کا جائزہ لینے اترے تھے۔ سلمیٰ کو آخری سیٹ پر جگہ ملی تھی۔ کچھ دیر بعد بس کے ڈرائیور نے اعلان کیا وہ روانہ ہو رہا ہے اور آگے پولیس کی چیک پوسٹ پر اطلاع کر دے گا۔ تبھی کچھ لوگ حادثے کے شکار وین سے ایک زخمی عورت کو چادر میں ڈال کر اوپر لے کر آئے۔ بس آہستہ سے چل پڑی۔ چادر میں زخمی عورت کو دیکھ کر سلمیٰ کا چہرہ فاق ہو گیا۔ وہ زخمی کوئی اور نہیں، اس کی ساتھی سپروائزر تھی۔ سلمیٰ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کو فیکٹری سے نکلے اب کم از کم 6 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تب سے اب تک حادثے کے شکار وین کسی کو نظر کیوں نہیں آئی؟ وین میں سوار زخمیوں کی آہ و بکا کسی کے کانوں تک کیوں نہیں پہنچی؟ پھر وین سڑک کے کنارے سے کافی دور گھسیٹتے ہوئے گئی۔ اس کی آواز بھی آئی ہوگی، کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا۔ سلمیٰ سوچ رہی تھی کیا حادثہ فیکٹری سے نکلنے کے بعد ان کو پیش آیا یا پھر ابھی یہ کسی کام سے دوبارہ نکلی تھی؟ ان سوالات کو سوچتے سوچتے اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی۔ شانی بابا ملاقات کے بعد کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سائلن آنا شروع ہو گیا۔ کچھ اپنے حساب سے کچھ اندازے سے وہ جلد از جلد لوگوں کو فارغ کرتا گیا۔ شانی کو ابھی تک سب کچھ پلیٹ میں رکھا مل گیا تھا، لیکن جو آج اس نے دیکھا اس جیسے پتھر دل پر بھی خوف طاری کر گیا تھا۔ اس نے جب سے سنا چلے کے اختتام پر شاہ بابا کو مار کر اس کا خون پی جائے گا، وہ شانی بابا کی ساری طاقت کا مالک ہوگا۔ کالے علم کی کتابیں پڑھ کر اس کو لگا تھا یہ تو کوئی کام ہی نہیں، مگر جو اسے آج شاہ بابا کی طاقت کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا، یہ اتنا آسان نہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اس نے ملازم لڑکے کو بولا، اب جو سائل آئے اسے چلتا کر دے، اب وہ کل ہی ملاقات کرے گا۔ شاہ بابا کا اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا وہ اپنے گاؤں گئے ہیں، واپس کب ہوگی کچھ پتہ نہیں۔ شانی بابا عرف چھوٹا شاہ اپنے کمرے میں آ کر جلے پیروں کی بلی کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس کے اندر کی لالچ اسے اکسا رہی تھی کہ سب کچھ اس کے پاس آ جائے، لیکن کیسے؟ یہ سوال اسے کسی
کروٹ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اب تک اسے صرف سامنے والے کے دل کا حال جاننا آتا تھا، جس کے مطابق وہ آنے والوں کو متاثر کر کے اپنے جیب بھرتا تھا۔ باقی کام وہ دھونی کرتی تھی، جس پر 5 شیطانوں کے الٹے نام لکھ کر ایک مخصوص طریقے فولڈ کر کے سائل کو دیتا تھا۔ کاغذ کی دوسری جانب جس کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا تھا، اس کا نام لکھ کر آنے والے کو تھما دیتا تھا۔ ایک دو بار شاہ بابا نے اس کی موجودگی میں عجیب سی شکل کی کسی مخلوق کو ظاہر کر کے کام کا بولا تھا۔ ایسے ہی کچھ معاملات اس کے پاس تھیں، جسے جب وہ یہاں آیا، شاہ بابا نے 40 دن تک اس کو بنا شاور لیے بال اور ناخن کاٹے بغیر کچھ کلمات دہراتے رہنے کا بولا تھا، جس کے بعد وہ اس قابل بن گیا تھا کہ سامنے والے آنکھوں میں دیکھ کر اس کے آنے کا مقصد معلوم کر لیتا تھا، مگر جس کی اب اسے جستجو تھی اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسے کچھ اور کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا، پہلی منزل پر بنے ایک کمرے میں آ گیا جہاں شاہ بابا بڑی شخصیت سے ملا کرتا تھا۔ یہاں ایک عالی شان بیڈ تھا جس پر شاہ بابا کسی بادشاہ کی طرح لیٹ جاتا تھا۔ یہ کمرہ ایک روحانی شخصیت کے کمرے کے طور پر ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ درجنوں اسلامی کتابیں خوبصورت گلاس کیسز میں رکھی ہوئی تھیں۔ سلمان نے آج تک شاہ بابا کو ان میں سے کسی بھی کتاب کو پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ سلمان کو بھی ان کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کو تلاش کالے علم کی کتابوں کی تھی، اس کے کمرے میں تھیں جہاں وہ اب صرف پھل رکھنے جا سکتا تھا۔ شانی کو یقین تھا یہاں کچھ تو ایسا ملے گا جو اس کے کام آئے گا۔ بیڈ کے ساتھ دروازے کو چیک کرتے کرتے اسے ایک عملیات کی قدیم کتاب ہاتھ لگ گئی۔ سلمان نے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مطمئن ہو کر کتاب لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ سلمیٰ کی جب آنکھ کھلی کچھ پل تو وہ سیدھی لیٹی رہی، پھر اس کو یاد آیا کیا ہوا، ارد گرد نگاہ ڈالی اور اچھل کر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں موجود تھی۔ اس کی نظر وال کلاک پر گئی تو حیرت سے دوبارہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس وقت شام کے 7:30 بج رہے تھے اور یہ وہی وقت تھا جب وہ بس میں سوار ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھی وہ کل کی رات اور آج کا سارا دن سوئی رہی۔ جلدی سے باہر آئی، آسمان کو دیکھا، گہری دھند تھی، ارسلان ابھی تک آیا نہیں تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جو واقعات اس کے ساتھ ہو رہے تھے وہ حد سے زیادہ عجیب تھے۔ حادثے کی شکار ویگن سارا دن کسی کو نظر کیوں نہیں آئی؟ بس میں اس کی آنکھ لگ گئی تو گھر کیسے پہنچی؟ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھ کر رہ جاتی۔ فی الحال اس نے رات کا کھانا بنایا، ساری غیر ضروری چیزوں کو دماغ سے نکال کر کھانا بنانے لگی۔ اس دوران ارسلان بھی آ گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا رہا۔ سلمیٰ غائب دماغی سے ہاں ہوں کرتی رہی۔ ارسلان نے یہ بات نوٹ کی تو وہ تھکن کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس کا سکون چھن چکا تھا۔ جو ہو رہا تھا عقل سے باہر تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ سب بیان کرتی۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ وہ نیند کی وادیوں میں پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کسی مندر کے باہر گراؤنڈ ہے جہاں مرد اور عورتیں آ جا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ آج دھونی جمائے بیٹھا تھا اور اسے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ سلمیٰ کسی معمول کی طرح اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تب وہ اپنی مکروہ آواز میں بولا، دیکھ چھوکری، اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالا کر، تو میری امانت ہے، آرام سے آم کھا۔ جو کوئی تیرے راستے میں کانٹے بوئے گا اس کا جیون کٹھن ہو جائے گا۔ میں ہر سمے تیری رکشا کروں گا، مجھے اپنا مان لے، آگے آ اور یہ جام پی، دنیا کی ساری دولت تیرے چرنوں کی دھول بنا دوں گا۔ سلمیٰ ایک قدم آگے بڑھی، وہ مکروہ ہنسی ہنسا اور گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ سلمیٰ نے اس مشروب کا ایک گھونٹ پیا، سر میں درد کی شدید لہر اٹھی اور وہ زمین پر گر گئی۔ شانی دیر تک کتاب کی ورق گردانی کرتا رہا، پھر کچھ عملیات ایک کاغذ پر نوٹ کر لیے۔ کتاب کالی دنیا کا ایک انمول خزانہ تھی۔ مشکل یہ تھی کتاب تو شاید عملیات کے لیے اردو میں تھی، مگر عمل کسی اور زبان اور اشاروں اور علامات پر مشتمل تھے جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر بھی اس نے 21 دن کے کچھ عملیات منتخب کیے جس کے لیے اسے روزانہ 3 سے 4 گھنٹے چاہیے تھے، اور اگلے دن سے ان پر عمل کرنے کا پلان بنا کر سو گیا۔ اگلے روز وہ معمول کے مطابق سارے کام کرتا رہا۔ جب فری ہوا تو آسن جما کر عملیات کی پڑھائی کرنے لگا۔ کیلنڈر پر دن بدلتے گئے، دن رات کے گلے مل کر نئی صبح کی نوید دیتے گئے۔
سلمان عرف شانی بابا دل جمعی سے اپنا کام کرتا رہا۔ عملیات کی تکمیل پر اس پر کچھ راز اور عیاں ہو گئے۔ شاہ بابا کا چلہ ابھی جاری تھا۔ شانی کے پاس کچھ دن ہی بچے تھے اور پھر اس نے سب سے مشکل عمل کو کرنے کا فیصلہ کیا اور رات کو قبرستان پہنچ گیا۔